اس ٹائم ایران اسرائیل کانفلکٹ جیسے ایشوز نے پاکستانی اوورسیز کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ پاکستان سیو ہے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے لیے. پاکستان میں باقی ہر پروجیکٹ اور پروفٹ میں نہیں ہے. ابھی بھی اوورسیز پاکستانیز کا ایموشنلی اور فائنینشیل جو ٹرسٹ ہے پراپرٹی سیکٹر پر بہت اسٹرانگ ہے. فیصل ٹاؤن یا ڈی جیسے پروجیکٹس پروفٹ گین میں کیوں آ جاتے ہیں؟ یہ سب سے فریکوینٹلی کویشچن کیا گیا. السلام علیکم، میں ہوں پاکیزہ خالد فرام اسٹیٹ ہائیوز. آج ہم پراپرٹیز کی نہیں بلکہ اسمارٹ انویسٹمنٹ کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹیٹ ہائیو کے سی او مسٹر فاقت علی خان. سر آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. سر ایسے ہمارے بہت سارے کلائنٹس ہیں جو سوالات کر رہے ہیں، ان کے آنسرز لینے کے لیے آج آپ کا وقت لیا ہے، تو چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف. سر پہلا میرا سوال ہے آپ سے یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان سیو ہے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے لیے، اس بات کی بنیادی وجہ کیا ہے سر؟ اچھا، پہلی تو بات یہ کہ پاکستان واقعی ایک سیف ہے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے لیے، کیونکہ یہاں پہ آپ کی پراپرٹی کی ویلیو ٹائم کے ساتھ کم نہیں ہوتی، اور جہاں پہ بھی ان ایریاز میں جہاں پہ پاپولیشن گروتھ، ہاؤسنگ ڈیمانڈ اور انفراسٹرکچر ایکسپینشن ٹائم کے ساتھ بڑھ رہا ہو، تو وہاں پہ یہ چیزیں کافی سارے ٹائم کے ساتھ اور زیادہ بیٹر اور اچھی ہوتی جاتی ہے. اسپیشلی ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی بھی اوورسیز پاکستانیز کا ایموشنلی اور فائنینشیل جو ٹرسٹ ہے وہ پراپرٹی سیکٹر پر بہت اسٹرانگ ہے. لوگ بزنس رسک سے بچنے کے لیے پراپرٹی کو ایز اے ایسٹ پروٹیکشن کے طور پہ دیکھتے ہیں. اور لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان میں ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ سیف ہے، لیکن ہر پروجیکٹ سیف نہیں ہوتا. پروجیکٹ کی سیفٹی کس میں ہے؟ ڈیولپر کا پورٹ فولیو، ڈیولپر کی ڈیلیوری، لوکیشن، اور فردر پھر اس کے آگے کیا کیا معاملات ہوئی، ہسٹری میں اس نے کیا کیا چیزیں ڈیلیور کی ہوئی ہیں. سر میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب مارکیٹ میں اکثر پراپرٹیز مائنس یا ایوریج میں جا رہی ہوتی ہیں، تو فیصل ٹاؤن یا ڈی ایچ جیسے پروجیکٹس پروفٹ گین میں کیوں آ جاتے ہیں؟ یہ سب سے فریکوینٹلی کویشچن کیا گیا. اچھا پاکیزہ، یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. فیصل ٹاؤن اور ڈی ایچ جیسے پروجیکٹس اوپر جا رہے ہوتے ہیں، پروفٹ میں جا رہے ہیں، باقی مارکیٹ میں بہت ساری پراپرٹیز ہیں جو نیگیٹو جا رہی ہوتی ہیں. اچھا، ان کی جو سب سے جو مین اور میجر وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں واقعی ہر پروجیکٹ پروفٹ میں نہیں ہے، لیکن یہ جو پروجیکٹ ہے ان کا ایک ٹرسٹ فیکٹر بھی ہوتا ہے. سیکنڈلی، ریلیٹیولی انویسٹر کو یا بائر کو یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ ان کا جو پیسہ ہے وہ سکے اور ہاتھوں میں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کی برانڈنگ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، ان کی ڈیولپمنٹ پروگرس ویزیبل ہوتی ہے، ان کا مومنٹم آپ کو ڈیولپمنٹ کا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ریسیل ویلیو ان کی ایکٹیو رہتی ہے. جہاں بھی جس بھی پروجیکٹ میں ڈیمانڈ جینون ہوگی، پروگرس انفراسٹرکچر پروگرس کر رہا ہوگا، وہاں پہ ہمیشہ مارکیٹ کریکشن میں بھی جا رہی ہوگی، لیکن ان کی جو ویلیو ہے وہ ہولڈ کر رہی ہوگی اور ایون کی اپریشیٹ کر رہی ہوگی. اس کی مین جو وجہ ہے، ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے پاکیزہ، ان کا جو پبلک پرسپشن ہے وہ بہت پازیٹیو ہوتا ہے. یعنی میں یہ کہوں کہ فائل یا پلاٹ نہیں بک رہا ہوتا، بلکہ برانڈ کانفیڈنس بھی بک رہا ہوتا ہے. سر میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں ٹینشن بڑھی ہے. اس ٹائم ایران اسرائیل کانفلکٹ جیسے ایشوز نے پاکستانی اوورسیز کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ ایسے حالات میں آپ انہیں کیا سجیشن دیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، پہلے تو ایسے ان سرٹن حالات کے اندر اوورسیز پاکستانیز کو اپنی فائنینشیل پلاننگ بڑی اسٹرانگ رکھنی ہے. سیکنڈلی، ایمرجنسی لیکوڈیٹی مینٹین رکھیں، اور ایک کنٹری اور ایک سورس آف انکم پہ ریلائی نہ کریں، ڈپینڈ نہ کریں، اپنی سیونگز کو ڈائیورسیفائی کریں. پاکستان میں سیکیور ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ اس ڈائیورسیفیکیشن کا ایک اچھا آپشن ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے لانگ ٹرم ایسٹ کریٹ کرے گا. اچھا، میرا مشورہ یہ ہے کہ ایموشنل ڈیسیژنز نہ لیں، پینک سیلنگ یا پینک بائنگ نہ کریں. جہاں بھی انویسٹمنٹ کریں ایک پراپر سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کریں، ٹرسٹڈ پلیٹ فارم کے ذریعے کریں، اور ایک ویریفائڈ پروجیکٹ میں کریں. تھینک یو سو مچ سر آپ کا وقت دینے کے لیے. اگر آپ لوگوں کے بھی کوئی اسی طرح کے انٹرسٹنگ کویشچنس ہیں تو آپ لوگ ہمیں ڈی ایم کریں یا ہمارے کمنٹس باکس میں آ کے ہمیں کمنٹ کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے مزید انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ اس طرح کا لا سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.